الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العلي العظيم. ان دو آیتوں میں اللہ نے دین کے دشمنوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت جو اسلام مخالف ہے وہ دین حق کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی یہ کوشش کرنا بالکل ایسے ہے جیسے آفتاب کی طرف، سورج کی طرف منہ کر کے اس کو اپنی پھونک سے بجھانا. جیسے سورج کو کوئی اپنی پھونک سے اس کی روشنی کو، اس کی چمک کو بجھانا چاہے نہیں بجھا سکتا، اور اس کو سورج کی روشنی کو اپنی پھونک سے ختم کرنے والے کو صرف احمق ہی کہا جا سکتا ہے کہ زمین پر رہ کر تمہاری پھونک تو تمہارے سے آگے نہیں جا سکتی، سورج کو کیا مٹائے گی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس دین کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کسی کی کوششوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ اللہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی گھر گھر میں ہے. یعنی مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین بہت محدود دائرے کے اندر ہے، اور یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کو ختم کر دیا جائے. اللہ فرما رہے ہیں کوئی چراغ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو اپنی پھونک سے بجھا دیا جائے. یہ تو ایسا ہے کہ جیسے سورج کو اگر اپنی پھونک سے اس کی روشنی کو ختم کرنا چاہے تو سورج کا کام ہے کہ وہ دنیا میں پھیلتا ہے، جس وقت نکلتا ہے اس کی روشنی پورے عالم، پوری دنیا کے اندر پہنچتی ہے. تو اگر کوئی سورج کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہے مجال نہیں ہے، اس کو بیوقوف کہا جائے گا. اسی طرح ان کوشش کرنے والوں کو، دین کے خلاف کوششیں کرنے والے کو، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوششوں سے دین اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے اس دین کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اس دین پر غلبے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ غلبہ اسلام کو ملا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ، اب غلبے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، دلیل میں تو کوئی نہیں توڑ سکتا. البتہ دنیاوی اعتبار سے غلبہ یہ کچھ شرائط کے ساتھ رہے گا، جیسے جن شرائط پر اگر عمل کیا جائے تو دین اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ غلبہ رہے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین
اور ایک زمانے تک مسلم حکمرانوں کو اپنی دنیاوی اعتبار سے غلبہ حاصل رہا، لیکن جب وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ بظاہر غلبہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ ہاں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدتوں کے لیے ضرور شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ غلبہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، وہ ضرور آسمان سے اتریں گے، جب تم ان کو دیکھنا تو پہچان لینا، وہ میانہ قد کے ہوں گے، درمیانی قد ہوگا، سرخ اور سفید رنگ کے ہوں گے، اور زعفرانی 2 چادریں ان اوڑھے ہوں گے، اور ان پر اس طرح کی تازگی ہوگی کہ یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ پانی کے قطرے اب ٹپکے اور تب ٹپکے، لیکن ان کے اوپر پانی کا کوئی آثار نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو چورا چورا کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کی رسم اٹھائیں گے۔ ان کے دور میں اللہ رب العزت والجلال تمام مذاہب کو ختم کر دے گا اور صرف ایک مذہب اسلام باقی رہ جائے گا، اور ان کے ہاتھوں اللہ دجال کو قتل فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اور اس آیت کے مطابق جو آج کی آ رہی ہے، کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور پوری دنیا میں صرف ایک اسلام باقی رہ جائے گا، اور وہ وقت ہوگا جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے، اور دجال کا قتل ہوگا، یاجوج ماجوج کا جو فتنہ نکلا ہوگا دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک ہی رات میں وہ تمام یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت، آپ کے زمانے کی برکت یہ ہوگی کہ روئے زمین پر صرف اسلام باقی رہ جائے گا، اور ایک خدا کی توحید اور ایک اللہ کے سوا کو کسی کی عبادت اور بندگی نہ ہوگی۔ یہ تمام باتیں صراحت کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں۔ گویا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اسلام کو غلبہ عطا رہے گا، اور جو ختم کرنے والے ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے، یہ پیشین گوئی اپنی جگہ بالکل باقی ہے۔ الغرض اس کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ہلکے ہلکے دنیا پر جہالت اور غفلت چھاتی چلی جائے گی، اللہ والے ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور علم مٹ جائے گا۔ علم مٹ جائے گا، اس کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ راتوں رات قرآن اٹھا لیا جائے، حدیث اٹھا لیا جائے، بلکہ علم مٹنے کی جو شکل علماء نے لکھی ہے وہ یہ کہ علم والے ختم ہو جائیں گے، قرآن کے جانکار ختم ہو جائیں گے، جن کے دلوں میں اللہ نے علم محفوظ رکھا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کتابیں تو رہیں گی، لیکن کتابوں کے جانکار ختم ہو جائیں گے۔ یہ مراد ہے کہ علم مٹ جائے گا، یعنی علم والے مٹ جائیں گے، اور پھر ہلکے ہلکے ظلم اتنا بڑھے گا کہ حج کو روک دیا جائے گا، قرآن کریم کو دلوں سے ختم کر دیا جائے گا، اور پھر کاغذوں سے بھی قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک بڑھے گی جہالت اور غفلت کہ اللہ کا کوئی نام لینے والا موجود نہ رہے گا۔ ایسے دور میں قیامت آ جائے گی، قیامت دنیا اللہ رب العزت والجلال فنا کر دیں گے۔ اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کی موجودگی یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے،
وہ سمجھ لے لوگ جو دنیا سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس دن اسلام دنیا سے ختم ہوگا اللہ اس دنیا کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اللہ کو اس دنیا کی اس وقت کسی طرح کی کوئی حاجت اور ضرورت، یا یہ کہا جائے کہ باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ پاک صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ زور زبردستی سے اگر اسلام کو یہ سمجھ کر مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، تو سمجھ لیں کہ وہ آسمان پر چمکنے والے سورج کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چراغ نہیں ہے کہ اس کو اپنی پھونکوں سے یا اپنی کوششوں سے ختم کر دیا جائے۔ اللہ جس کو عزت دیں اس کو کوئی دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کہے کہ مسلمانوں کو غلبہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی آیت اپنی جگہ آج بھی سچی ہے کہ دلیل کے اعتبار سے کوئی اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ دلیل کے اعتبار سے اللہ نے قوت دی ہے، ہاں دنیاوی اعتبار سے غلبہ شرطوں کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ شرطیں پائی گئیں اللہ نے غلبہ رکھا، جیسے حضرات صحابہ اکرام اور مسلم حکمرانوں کا ایک سلسلہ رہا ہے، اور جب وہ شرطیں ختم ہو گئیں، دنیا میں ظلم عام ہوا یا پھر بے حیائی کا دورہ آیا، تو اللہ نے حکمرانی اگرچہ تھوڑے سے وقت کے لیے لی ہے، لیکن دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت اللہ وہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اسی غلبے کا ذکر اللہ نے آج کی ان 2 آیتوں میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، جس طرح کوئی چراغ کو بجھاتا ہے، چاہتے ہیں کہ چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ نے یہاں دین اسلام کو چراغ سے اس وجہ سے تعبیر دی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے سے صحابہ کے ساتھ اسلام پھیلنا شروع ہوا اللہ کے نبی کے واسطے سے۔ اس وقت بالکل اسلام چراغ کی طرح تھا، 1 گھر 2 گھر 3 گھروں کے اندر تھا، بہت محدود دائرے میں تھا۔ اللہ نے اس وقت حفاظت کی۔ اب جب کہ ہر جگہ ہر ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو یہ کوشش کرنے والے جان لیں کہ وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ ہر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچ کر رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے، دین اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دیں، چاہے مشرک لوگوں کو یہ غلبے والی بات کتنی بری لگے، لیکن اللہ ایسا کر کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔